پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جماعت دہم کے سبق شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا کہ مشغلاتی پرچہ نمبر 12 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے تحت کن سوالات کو رکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے لفظیات ہیں، اور لفظیات کے تحت آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر موجود سبق کا پہلا حصہ، صفحہ نمبر 17 پر موجود دوسرا حصہ اور صفحہ نمبر 18 پر موجود تیسرا حصہ پڑھیے۔ یعنی سبق کے تینوں حصوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کے تحت سوال نمبر 1 ہے، یہ پہلے حصے سے متعلق ہے، جہاں آپ صفحہ نمبر 15 پر سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اسی سے متعلق یہ سوال نمبر 1 ہے۔ پہلے حصے میں حسب ذیل معنوں کو ظاہر کرنے والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔ یہاں 5 الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے حصے میں سبق کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے یہ دیے گئے 5 الفاظ کے معنی نکلتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے موسم، تو پہلے حصے میں ایسا کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی موسم آتے ہیں، وہ آپ کو منتخب کر کے یہاں لکھنا ہے۔ پھر ویسے ہی دوسرا ہے بھولا ہوا، تو پہلے حصے میں ایسا کون سا لفظ ہے جس کے معنی بھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو منتخب کر کے آپ اس کے سامنے خالی جگہ میں لکھیں گے۔ وہیں تیسرا حرکت، چوتھا ناچنا اور پانچواں ہے پاک۔ تو ایسے الفاظ کو آپ تلاش کریں گے پہلے حصے سے اور انہیں یہاں دی گئی خالی جگہ میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کے تحت یہ دوسرے حصے سے، سبق کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے، جو صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے حصے میں دیے گئے الفاظ کے معنی، جس کے لیے آپ کو ضروری ہو تو لغت، فرہنگ، دوست، معلم یا دیگر افراد کی مدد بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مدد لے کر ان کے معنی آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے تحت بھی 5 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں۔ الف میں ہے المیہ، بے تخریب، جیم شانو، دال الوداع، ہے نحیف۔ تو آپ کو دوسرے حصے سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ کو معنی تلاش کرنا ہے۔ لغت استعمال کیجئے، فرہنگ کا استعمال کیجئے جو کتاب کے آخر میں ہے، یا پھر اپنے دوست، معلم یا دیگر افراد کی بھی آپ مدد لے کر ان کے معنی لکھیے۔ تیسرے حصے کے تحت یہ تیسرا سوال یہاں ہمارے پاس ہے۔ تیسرے حصے میں دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ تو یہ الفاظ کی آپ کو ضد لکھنا ہے، اپوزٹ۔ اس کے تحت بھی 5 الفاظ ہیں۔ بلند، اس کی ضد کیا ہوگی، آپ خالی جگہ میں لکھیں گے۔ تیز، مصنوعی، خوشبو، دشوار، ان کی آپ کو ضد لکھنا ہے جو تیسرے حصے سے سبق کے متعلق ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سیکشن اظہار خیال کرنا کے تحت یہاں ایک عبارت دی گئی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذیل کی عبارت کو پڑھیے۔ اے بھائیو، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلیے۔ تمام سوکھے اور بد رونق کھیتوں میں ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر رعنائی کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ و بہار بن گئے۔ کونپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کی بڑھار اس غضب کی ہے جیسے دنوں کے ہوتے چند ساعتوں میں خوشے لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں کیا ہو گیا، بارش کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری، اور ہم کہتے ہیں کہ دھواں دھار بارش بھی ہو جاتی تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابری نہ کر سکے گا۔ تو یہ آپ کو عبارت دی گئی ہے جسے آپ 1 سے 2 مرتبہ اچھی طرح پڑھیے، اور اس کے بعد اس کے تحت دیے گئے سوالوں کے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اس کے تحت دیے جانے والے سوالوں کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں صحیح یا غلط کی نشاندہی کیجیے۔ ابھی آپ نے اوپر جو پیراگراف یا جو عبارت پڑھی ہے، یہ سوالات انہی پیراگراف سے متعلق ہیں۔ ان میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کے آگے صحیح کا نشان قوس میں لکھنا ہے، اور جو غلط ہے
اس کے آگے دی گئی قوس میں غلط کا آپ کو نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے کسی کو زندہ جادو دیکھنا ہو تو ہمارے ساتھ ٹیلے پر چلیے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کے آگے صحیح لکھیے، یا پھر اگر غلط ہے تو اس کے آگے غلط کا نشان لگائیے۔ دوسرا ہے سارے بد رونق کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ تیسرا کونپلیں سوکھ کر مرجھا گئیں۔ چوتھا رات بھر دھواں دار بارش ہوئی۔ پانچواں قبیلہ بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابری نہ کر سکے گا۔ تو ان 5 جملوں میں جو صحیح ہے ان کے آگے صحیح کا نشان قوس میں لکھیں گے آپ، اور جو غلط ہیں ان کے آگے غلط کا نشان لگائیں گے۔ تو ان کو حل کرنے کے لیے آپ اوپر دی گئی عبارت کو اچھی طریقے سے بغور پڑھیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ نمبر 12 آسان ہو گئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، والدین اور اپنے بڑے بھائی بہنوں کی مدد لیجیے۔